وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ قال الباقر علیہ السلام وما خلق اللہ عز وجل خلقا اکرم من المؤمن۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی علی آل محمد وعجل۔ دو مناسبتیں، ایک تو گزری ہے مناسبت پہلی ربیع الثانی، ایک روایت کے مطابق شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور 4 ربیع الثانی ولادت جناب شاہ عبدالعظیم حسنی ہے۔ پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے اور چند جملے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کے حوالے سے، اور تھوڑا سا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر بن یزید جوفی سے فرمایا کہ وَعَلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، تم جان لو کہ تم ہمارے دوست نہیں بن سکتے جب تک اپنے آپ کو ہر روز ہر وقت کتاب خدا کے مطابق پرکھو، کہ تم دیکھو کہ کتاب مطابق کے مطابق ہو یا نہیں۔ یعنی کیا؟ تمہارا ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ ایک پلڑے پہ تمہارے اعمال ہوں، تمہارے عقائد ہوں، تمہارے اخلاق ہوں، اور دوسرے پلڑے پہ قرآن کریم۔ اگر تمہارا وزن مساوی ہو جائے، قرآن کریم کے مطابق ہو جائے، تو تم سالک ہو۔ فَإِن كُنْتَ سَالِكًا، اگر تم ہو سالک، قرآن کے راستے پہ چل رہے ہو، قرآن نے جس سے روکا ہے اس سے رک رہے ہو، قرآن نے جس کا شوق دلایا اس کا شوق ہے تمہیں، قرآن نے جس کا خوف دلایا اس کا خوف ہے تمہیں، فَاثْبُتْ، بس ثابت قدم رہو، وَأَبْشِرْ، اور تمہیں خوشخبری ہو۔ بس اہل بیت علیہ السلام کی ولایت قرآن کریم کے ساتھ دیکھی جاتی، قرآن کریم کے بغیر نہیں دیکھی جاتی، قرآن کریم کے ساتھ دیکھی جاتی، یہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ بس نہ ہم ان کے مخالف ہوں نہ ہم ان سے مختلف ہوں، دونوں چیزیں نہ ہوں، نہ مخالف ہوں نہ مختلف ہوں۔ کہ جس طرح وحی الہی عیب سے پاک ہے، اسی طرح ان کی ولایت بھی کیا ہے؟ جس طرح قرآن عیب سے پاک ہے، ان کی ولایت بھی کیا ہے؟ عیب سے پاک ہے۔ جو ولایت کو تحمل کرنے والا ہو، ائمہ نے کہا ہے کہ وہ بھی عبد مومن ہونا چاہیے، وہ بھی عبد مومن ہونا چاہیے، تحمل کرے، گدھا نہ ہو، یعنی اس کی برزخی صورت گدھے والی نہ ہو۔ کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو توریت کا بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن توریت کو قبول نہیں کرتے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، وہ گدھے کی طرح، یعنی ان کی معنوی صورت کیا ہے؟ گدھے والی ہے، برزخی صورت ان کی گدھے والی ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا معنوی شناختی کارڈ کیا ہو؟ قرآن اور ان کی ولایت ہو، قرآن اور ان کی ولایت ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا بھی طواف کریں، جس طرح قرآن کا طواف کرتے ہیں اسی طرح ان کی ولایت کا بھی طواف کریں اور اطاعت کریں۔ طواف کیسے ہو؟ اطاعت کرنے کے ذریعے، اطاعت کرنے کے ذریعے۔ بس ان دونوں کی معرفت کا جو پانی ہے، زمزم کا پانی، وہ پئیں اور اپنی پیاس کو بجھائیں۔ بس امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے اسم باقی کے مظہر بن جاؤ، اسم باقی کے مظہر بن جاؤ، وجہ اللہ بن جاؤ، فنا نہ ہونے والے بن جاؤ، فنا نہ ہونے والے بن جاؤ۔ بس فنا ہونے والے گھر کو تم دار البقا نہ سمجھو، بقا والا گھر نہ سمجھو۔ بس انسان دار الغرور کو دار القرار نہ سمجھے، بلکہ آخرت کے لیے محنت کرے، آخرت کے لیے کوشش کرے، بس دار الغرور کو ترجیح نہ دے۔ امام یہ فرما رہے ہیں، بس جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ یحسب ان مالہ اخلد، بس دنیا پرست لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، مال ہمیشہ رہے گا، لیکن جو ہم شکل قرآن ہے امام محمد باقر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ انسان دنیا کو باقی رہنے والا سمجھے۔ لا معصیت کا حب البقاء، یعنی دنیا کو ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھنا، اس سے بڑی کوئی معصیت، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس مومن خدا کی کرامت والی مخلوق، خدا کی کرامت والی مخلوق ہے۔ کہ امام فرماتے ہیں وما خلق اللہ عز وجل خلقا اکرم من المؤمن، خدا نے مومن سے بڑھ کر کسی کو خلق نہیں کیا، سب سے زیادہ کرامت والا مومن ہے، کیونکہ فرشتے مومن کے خادم ہیں اور خدا ان کے قریب ہے۔ ان جوار اللہ للمؤمنین وان الجنت للمؤمنین، کہ جنت مومنین کے لیے ہے
اور روح جو مومن کی ہے وہ کرامت والی، اور کافر کی روح کرامت والی نہیں ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حمران امام کے شاگرد ہیں، زرارہ کے بھائی ہیں حمران ابن اعین نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں مدینے میں سے نہیں نکلوں گا جب تک آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نعم انت شیعتی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے شیعہ ہو دنیا اور آخرت میں۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ امام کی طرف سے خوشخبری ملے، اور خوشخبری صرف دنیا کی نہ ملے، آخرت کی بھی ملے، برزخ کی بھی ملے۔ بس یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہم سے امام راضی ہو جائیں۔ مسعودی فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین اپنے ایمان کو پوشیدہ کرتے تھے، ان کی مشقت والی زندگی تھی، بس شیعہ جب امام محمد باقر کے زمانے میں خطرے والی زندگی گزار رہے تھے، بس امام نے کہا کہ تمہارا مال، تمہارا خون اس کی حرمت ہے، بس بنو امیہ کی محافل میں اپنے آپ کو آشکار نہ کیا کرو۔ اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے جو برے الفاظ بولے جاتے تھے، تو امام نے یہ کوشش کی کہ اپنے شیعوں کو روکے کہ ایسی محافل میں نہ جایا کرو، یا ایسی محافل کو تقویت نہ دیا کرو جن محافل میں ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بس ایسا زمانہ تھا جس کی شرائط اجازت نہیں دیتی تھیں کہ ظاہری طور پہ یعنی اعلانیہ طور پہ شیعہ امام محمد باقر سے تعلق قائم کریں۔ امام نے اپنے سے تعلق قائم کرنے کے لیے بھی کہا کہ تقیے کے ساتھ آؤ، پوشیدہ طور پہ آؤ، یہ نہ لوگوں کو آشکار کرو کہ ہم امام کے شاگرد ہیں، امام کے اصحاب میں سے ہیں، تاکہ تمہیں شدت آئے، تکلیف آئے، سختی آئے، تم سختی کا سامنا کرو۔ بس ایسا زمانہ تھا جس کی شرائط اجازت نہیں دیتی تھی کہ شیعہ اعلانیہ طور پہ اپنے امام سے رابطہ کریں۔ لیکن اس دوران جو امام کے شاگرد ہیں، زرارہ جیسے لوگ، حمران جیسے لوگ، یہ پڑھ کے اور امام کے احکامات کی تبلیغ کریں، امام کے علوم کی تبلیغ کریں، یہ معجزے سے کم نہیں۔ جہاں حالات یہ تھے کہ شیعوں کو رابطہ کرنے کے لیے بھی مخفی آنا پڑتا تھا، پوشیدہ طور پہ آنا پڑتا تھا، بہت ساری شکلیں بدل کے، کہ کبھی سبزی والا بن کے، کبھی کوئی فقیر بن کے امام سے رابطہ کرتا تھا۔ ایسے زمانے میں امام کے اصحاب ہی تھے جنہوں نے دین بچایا، دین کو پھیلایا، پوری دنیا تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے کیا۔ بس عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں فشار کم ہوا، سختی کم ہوئی۔ اس نے 4 سال حکومت کی، عمر ابن عبدالعزیز نے۔ یزید ابن عبد الملک بہت سختیاں اس حاکم نے بہت زیادہ کی۔ اس کے بعد حشام ابن عبد الملک حاکم بنا، اور اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ بس یہ حاکم سخت ترین حاکم تھے، ایک یزید ابن عبد الملک اور دوسرا حشام ابن عبد الملک، بنسبت کس کے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے۔ بس یہ اس زمانے میں امام پہ نظر رکھی جاتی تھی، امام کے شاگردوں پہ نظر رکھی جاتی تھی۔ امام کے شیعہ سختیوں کا شکار تھا، بنو امیہ کے کینے کا شکار تھے۔ ٹھیک اس دوران امام نے اپنے اصحاب کو ذمہ داریوں سے آگاہ کیا کہ کیسے تم لوگوں نے مجھ سے ملنا ہے۔ ذمہ داریاں کیا دی امام نے؟ شیعوں کو ذمہ داریاں جو دیں یا ذمہ داریوں سے آگاہ کیا، پہلی چیز جو بتائی وہ یہ تھی کہ تقیہ کریں، پوشیدہ طور پہ مجھ سے ملاقات کریں۔ بس امام نے کہا کہ التقیۃ من دینی، تقیہ میرا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اس کا ایمان نہیں جو تقیہ نہ کرے۔ تقیہ یعنی اپنے ایمان کو پوشیدہ کرنا، تاکہ انسان اپنی جان بچائے، اپنا مال بچائے، اپنی آبرو اور عزت بچائے۔ بس یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں، جب یہ 2 حاکم تھے بنو امیہ کے، یزید ابن عبد الملک اور حشام ابن عبد الملک، ان 2 کے دور میں امام کا حکم تھا شیعوں کے لیے کہ تقیہ اختیار کریں، اول۔ دوسرا، امام علیہ السلام نے اس دور میں بھی حقیقی حاکم کی صفات، اسلامی حاکم کی صفات دی، بیان کی اور تعلیم دی۔
صفات بیان کی کہ حاکم اسلامی اصل میں ہے کون. حق اور باطل کے درمیان امام نے جدائی ڈالی، ظالم حاکم اور عادل حاکم کے درمیان جدائی ڈالی، اور معرفت دی شیعوں کو کہ بھائی ظالم حاکم کو اور عادل حاکم کو ایک نہ سمجھیں، دونوں میں فرق ہے. تیسری چیز جو امام نے اس سخت زمانے میں انجام دی وہ تھی کہ طاغوت حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا کہا، کہ طاغوت حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں، ایسا تعاون نہ کریں جس سے ان کو تقویت حاصل ہو. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز، طاغوت حاکم کی پیروی کرنے سے روکنا، کہ تم ان کی پیروی نہ کرو بلکہ ہماری پیروی کرو. بس دین الہی سے جن کا تعلق نہیں، جو دین الہی کو کمزور کر رہے ہیں ان کو طاقت نہ فراہم کرو. بس بیعت کرنے سے امام نے منع فرمایا. بس امام کی جو زندگی تھی وہ حالات ایسے تھے، ان حالات میں امام محمد باقر علیہ السلام نے سختی کے زمانے میں ایک طرف سے تقیے کا حکم دے رہے ہیں، دوسرے طرف سے ظالم حاکم کی پیروی نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ دیکھیں، بس اس سختی والے زمانے میں امام نے بیعت نہیں کی. امام نے اصلی تعلیم سے امام نہیں ہٹے. بس امام نے اپنی تعلیم جاری رکھی، لوگوں کو تعلیم دی کہ بھئی یہ ظالم جو حاکم ہے اس کی پیروی نہ کرو. ٹھیک. اب آتے ہیں 4 ربیع الثانی جو ہے ولادت ہے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کی، کہ شاہ عبدالعظیم حسنی یہ وہ ہستی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اہم ترین صحابیوں میں سے ہیں امام ہادی علیہ السلام کے اہم ترین صحابیوں میں سے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا کہ ایرانیوں کو ثقیفہ سے نکالیں اور غدیری بنائیں. یہ اہم ترین کام، جس طرح امام رضا علیہ السلام نے کام کیا کہ ایران میں جو ہے ثقیفہ ختم ہو جائے اور ایران میں غدیر آئے. اسی طرح جناب معصومہ کم نے بھی کردار ادا کیا. اسی طرح شاہ عبدالعظیم حسنی نے، کہ اپنے علاقے کو ترک کر کے انسان دوسرے علاقے میں آئے، تکالیف سہے اور مکتب اہل بیت سے لوگوں کو آشنا کرائے اور غدیری بنائے. یہ کوئی آسان کام نہیں. بس یہ بہت بڑی انسادات کی قربانی اول. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی امام ہادی کے پاس آئے اور امام کو اپنے عقائد سنائے کہ میرے عقیدہ یہ ہے کہ میں خدا پر ایمان لایا ہوں، رسول خدا کو تمام موجودات امکانی میں سے افضل ترین مانتا ہوں، اور اس کے بعد میں امام علی آخری امام تک اپنا عقیدہ بتایا. اس کے بعد امام ہادی سے کہا کہ بتائیں کہ یہ میرے عقیدے ٹھیک ہیں، اگر ٹھیک ہیں تو آپ راضی ہیں مجھ سے. امام نے رضایت کا اعلان کیا. امام نے کہا کہ میں دنیا میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور آخرت میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں. بس امام ہادی نقی علیہ السلام کی رضایت مل جائے تو سب ائمہ راضی ہیں، رسول خدا بھی راضی ہیں، خداوند عالم بھی راضی ہے، سارے ائمہ علیہ السلام راضی ہیں. بس یہ شاگرد صرف یہ نہیں کہ انہوں نے امام سے یہ کہلوایا ہو، بلکہ عملی طور پہ کوشش بھی کی ہے. عملی طور پہ وہ اپنے علاقے کو ترک کر کے کہاں آئے؟ ایران میں آئے، اور ایران میں آ کے انہوں نے اس ثقیفائی نظام کو بدل دیا اور غدیری نظام کو لائے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک نئے علاقے میں آنا اور نئے علاقے میں آ کے تبلیغ کرنا اور لوگوں کو آشنا کروانا مکتب اہل بیت علیہ السلام سے. یہ بہت مشکل کام ہے جو شاہ عبدالعظیم حسنی نے کیا. بس خداوند عالم ان کے وسیلے ہمیں بھی توفیق دے. ٹھیک. اب ایک اور موضوع کہ حقیقی منتظر ہم کیسے بنیں. ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس کے مہمان ہیں؟ کس امام کی ولایت کے مہمان ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کی ولایت کے ہم مہمان ہیں. ہم اپنی پوری زندگی کس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہیں. یہ دعا دیلا کے جملے ہیں. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، ان کے وجود کے وسیلے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. بس ہم کس کے دسترخوان پہ ہیں؟ کس کے وسیلے سے ہمیں رزق مل رہا ہے؟
امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ یہ دعا عدیلہ کہتی ہے کہ ہم دسترخوان امام زمانہ پہ موجود ہیں، وبوجود ہی، اور ان کے وجود، بابرکت وجود کے سبب ثبتت الارض والسماء، آسمان اور زمین باقی ہیں۔ بس جب امام کے کرم کی تاثیر ہم لے رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے۔ ہم جب امام کی ولایت کے مہمان ہیں، جب ہم امام کے دسترخوان سے فیض اٹھا رہے ہیں، معنوی غذا کھا رہے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ایک مہم ہے، ایک اہم ہے۔ ایک ذمہ داری مہم ہے، وہ ذمہ داری عام لوگوں کی، مہم ذمہ داری عام لوگوں کی۔ مہم ذمہ داری کیا ہے؟ مہم ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا علم آئے اس پر عمل کریں اور تبلیغ کریں، اسے منتشر کریں، عادل ہوں، عدالت کی حمایت کریں، عدالت کی تبلیغ کریں۔ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ امام جو ہے زمین کو عدالت سے پر کر دیں گے، تو ہم جس کے دسترخوان پہ ہیں ہمارا کام بھی تو وہی ہو نا۔ یہ ہے جملے وَبِهِ يَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا، اس کے ذریعے خدا زمین کو عدالت سے بھر دے گا، اس کے بعد کہ اس میں ظلم اور جور ہو، بس امام آ کے زمین کو عدالت سے پر کر دیں گے۔ شیعہ جس کی مہم ذمہ داری یہ ہے، منتظر امام کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی پہنچ ہے، اس کے مطابق تو عدالت سے پر کر دے۔ اپنے مطابق گھر تک محدود ہے تو اپنے گھر کو تو عادلانہ بنائے۔ پہلا کام ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادل بنائیں۔ دوسرا کام اہل ہے کہ اہل کو ہم کیا بنائیں؟ عادل بنائیں۔ بس یہ ذمہ داری ہے، مہم ذمہ داری، انتظار حقیقی کی، منتظر حقیقی کی یہ ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری ہے اہم، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، خاص ذمہ داری ہے کہ علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، معاشرے کو متحد کریں، مومنین کو متحد کریں۔ بس یہ اہم ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اہم ذمہ داری ہے۔ عام منتظر اسے انجام نہیں دیتا، یہ خاص لوگ انجام دیتے ہیں، علماء انجام دیتے ہیں۔ بس تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کریں، اپنی ذمہ داری پر عمل کریں، تو معاشرہ کیا ہوگا؟ معاشرہ عاقل اور عادل ہوگا۔ جب ایک خاص شخص اپنی ذمہ داری پہ پورا اترے گا تو عام ذمہ داری، جو عام لوگ ہیں، مہم ذمہ داری بھی ادا کریں گے۔ بس منتظر حقیقی، اگر ہم امام زمانہ کی ولایت کے مہمان ہیں اور امام زمانہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درک کر رہے ہیں ہم، تو ہماری ذمہ داری، کم از کم ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عام لوگوں والی ذمہ داری، مہم ذمہ داری۔ جو سیکھیں اس پہ عمل کریں اور اس سے منتشر کریں، دوسروں کو پہنچائیں کہ امام یہ فرماتے ہیں۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے، جب خاص بن جائیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔